افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ زخرف آیات 46 تا 56، آگے کا مضمون۔ آگے بالاجمال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، جس سے مقصود ایک تو اس انتقام الہی کی تاریخی شہادت پیش کرنا ہے جس کا ذکر اوپر آیات 41 تا 42 میں ہوا ہے کہ رسول کی تکذیب کے بعد اس کی قوم کا فیصلہ لازماً ہو جاتا ہے، خواہ رسول کی زندگی ہی میں ہو یا اس کی ہجرت یا موت کے بعد۔ اللہ کا یہ انتقام اس کی ایک مقررہ سنت ہے جس کی گرفت سے کوئی قوم بھی بچی نہیں۔ فرعون جیسا جبار بھی جب اس کی زد میں آیا تو وہ بھی اپنی تمام افواج سمیت غرق کر دیا گیا، اس کی قوت و صولت اس کے کچھ کام نہ آئی۔ دوسرے یہ اس حقیقت کی مثال ہے جو آیت 40 میں بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں برباد اور جان بوجھ کر گمراہی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، ان کو کسی نشانی سے بھی ہدایت نہیں حاصل ہوتی۔ وہ بڑے سے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اندھے ہی بنے رہتے ہیں، ان کی آنکھیں صرف خدا کے فیصلہ عذاب ہی سے کھلتی ہیں۔ تیسرے اس میں اس حقیقت کی بھی شہادت ہے جو آیت 45 میں مذکور ہوئی ہے کہ اللہ جتنے رسول بھی بھیج چکا ہے سب وہی دعوت توحید لے کر آئے جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ کسی رسول نے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ۔ ترجمہ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان کے پاس بھیجا تو اس نے ان کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس عالم کے خداوند کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ ان کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے اور ہم ان کو ایک سے ایک بڑھ کر نشانیاں دکھاتے رہے اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور انہوں نے درخواست کی کہ اے ساحر، اپنے رب سے اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو، ہم ضرور ہدایت پانے والے بن کر رہیں گے۔ تو جب ہم نے ان سے عذاب ٹال دیا تو وہ اپنے عہد توڑ دیتے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، اے میری قوم کے لوگوں، کیا مجھے مصر کی بادشاہی حاصل نہیں اور یہ نہریں ہیں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں؟ تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ تو کیا یہ بہتر ہوا یا میں بہتر ہوں؟
اس سے جو ایک حقیر آدمی ہے اور اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے لیے اوپر سے سونے کے کنگن اتارے گئے ہوں یا اس کے ساتھ فرشتے پرے باندھے ہوئے آتے۔ پس اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یہ لوگ نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ تو جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلا دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا اور ان کو ماضی کی ایک داستان اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جن سے مسلح کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، یعنی عصا اور ید بیضاء وغیرہ۔ ملأو سے مراد قوم فرعون کے وہ اعیان و اکابر ہیں جو اس کے دربار میں باریاب ہوتے۔ ان الفاظ کی وضاحت پچھلی صورتوں میں ہو چکی ہے۔ فقال انی رسول رب العالمین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے جو انہوں نے فرعون اور اس کے اعیان کو دی۔ یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے، صرف اجمالی اشارہ ہے، لیکن دوسرے مقامات میں تفصیل ہے کہ انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں کو آگاہ کیا کہ وہ ان کے انذار کے لیے خدا کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے نشانیاں بھی دی ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ عبادت کے لیے 3 دن کی راہ بیابان میں جانے دیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ یہاں اتنی بات بربنائے قرینہ محذوف ہے کہ جب فرعون اور اس کے اعیان نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند عالم کے رسول ہونے کے مدعی ہیں اور وہ اس دعوے کی تصدیق کی کچھ نشانیاں بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو نشانیاں وہ لے کر آئے ہیں دکھائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نشانیاں دکھائیں، لیکن ان کو ماننے کے بجائے انہوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ بھلا یہ کیا نشانیاں ہیں، یہ تو ساحری کے کرتب ہیں اور ہمارے پاس بھی ایسے جادوگر ہیں جو ان سے بڑے کرتب دکھا سکتے ہیں۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ نُرِيهِم سے پہلے فعل ناقص زبان کے معروف قاعدے کے مطابق محذوف ہے، یعنی ہم ان کو ایک سے ایک بڑھ کر نشانیاں دکھاتے رہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ یہ ان نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جو پہلی نشانیوں کی تکذیب کے بعد تنبیہی عذاب کے طور پر نازل ہوئیں، تاکہ فرعونیوں کو خدا کی پکڑ کا کچھ اندازہ ہو اور وہ توبہ کی طرف مائل ہوں۔ یہ نشانیاں مختلف عذابوں کی شکل میں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوئیں اور قدرتی طور پر ہر نشانی اپنی ماں سبق سے زیادہ عبرت انگیز شکل میں نمایاں ہوئی، لیکن ان کے دلوں پر ایسی سخاوت چھا چکی تھی کہ کوئی نشانی بھی کارگر نہ ہو سکی، یہاں تک کہ وہ فیصلہ کن عذاب کی زد میں آ گئے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ جب وہ کسی عذاب کی گرفت میں آتے تو بھاگے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور نہایت لجاجت سے درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ اس عذاب کو دور فرمائے۔ اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم صحیح راہ پر آ جائیں گے اور آپ کی بات ضرور مان لیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے عذاب دور کر دیتا تو وہ عہد توڑ کر اپنی ضد پر اڑ جاتے۔ ان تنبیہی عذابوں کی تفصیل سورہ اعراف کی آیات 133 تا 135 کے تحت گزر چکی ہے۔ وہاں ہم تورات کی روشنی میں ہر بات کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آیات ہم یہاں بھی نقل کیے دیتے ہیں، تفصیل مطلوب ہو تو تدبر قرآن میں ان کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضِّفَادَعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ
ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون۔ سورہ آراف 133 تا 135۔ تو ہم نے ان کے اوپر بھیجے طوفان، ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، تفصیل کی ہوئی نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب آتی ان پر کوئی آفت تو درخواست کرتے کہ اے موسیٰ، تم اپنے رب سے اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر تم نے ہم سے یہ آفت دور کر دی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ تو جب ہم ان سے دور کر دیتے آفت تو کچھ مدت کے لیے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہی ہوتے تو وہ دفتن عہد توڑ دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا ایھا الساحر سے مخاطب کرنا کسی تحقیر یا سوء ادب پر مبنی نہیں ہے۔ مصر اس وقت ساحروں کو اپنی سوسائٹی میں وہی مقام دیتا تھا جو کسی سوسائٹی میں علماء اور صوفیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ اے ساحر ہمارے لیے دعا کیجئے تعظیم کا خطاب ہے۔ بما عہد عندک کی وضاحت سورہ آراف میں ہو چکی ہے، یعنی چونکہ آپ کے رب نے آپ کی دعا کی قبولیت کا آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اس وعدے کے واسطے سے آپ دعا کریں تو وہ ضرور ہی قبول ہوگی۔ لما یہاں کل لما کے مفہوم میں ہے، اس کی وضاحت سورہ آراف میں ہو چکی ہے۔ اس وجوہ سے اس کے بعد اذا کا استعمال جو مفاجات کے لیے آتا ہے بالکل موزوں ہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، یعنی اپنی قوم میں منادی کرائی۔ اوپر آیات 31 تا 35 پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ وہاں قریش کے لیڈروں کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے اترا ہے تو مکہ یا طائف کے سرداروں میں سے کسی پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ ٹھیک اسی طرح فرعون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل و معجزات سے قوم کی عقیدت اس کے ساتھ متزلزل ہو رہی ہے تو اس نے یہ منادی کرائی کہ ملک مصر کی بادشاہی اور اس کی بہتی ہوئی نہریں تو میرے قبضے میں ہیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا کسی کو رسول بنانے والا ہوتا تو میرے سوا کسی اور کو رسول بناتا۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین۔ اس آیت میں کلام کا ایک حصہ حذف ہے۔ پچھلی صورتوں میں متعدد مثالیں اس قسم کے استفہامیہ جملوں میں حذف کی گزر چکی ہیں۔ اس حذف کو کھول دیجئے تو پوری بات یوں ہوگی کہ جب مصر کی بادشاہی، اس کی دریا، اس کی نہریں میرے قبضے میں ہیں تو یہ شخص بہتر ٹھہرا جو ایک غلام قوم کا فرد ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا، یا میں بہتر ہوں جو اس پورے ملک اور اس کی تمام دولت و ثروت کا بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ مطلب یہ کہ جب صورتحال یہ ہے تو آخر اس شخص میں ایسی کیا بات تھی کہ خدا نے اس کو رسول بنایا؟ مہین سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم کے فرد ہیں، اور لا یکاد یبین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت بیانیہ کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی کے تحت ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکنت وغیرہ کی قسم کا کوئی عارضہ تو نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے گمان کیا، البتہ وہ کوئی زبان آور خطیب نہیں تھے، اور اس دور میں کسی شخص کو پبلک میں نمایاں ہونے کے لیے ساحری، شاعری اور خطابت میں سے کسی نہ کسی ایک چیز میں ممتاز ہونا ضروری تھا۔ فرعون نے ان کی اس کمزوری کا بھی طعنہ دیا کہ ایک طرف تو یہ ایک غلام قوم کا فرد ہے اور دوسری طرف خطابت پر بھی قادر نہیں، تو میرے مقابلے میں ایک ایسا شخص سیادت کا مدعی کیسے ہو سکتا ہے؟ فَلَوْلَا أُلْقِیَ عَلَیْہِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِکَةُ مُقْتَرِنِینَ، یعنی اس کے زوم کے مطابق اگر کوئی خدا ہے اور اس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو ہونا تو یہ تھا کہ آسمان سے اس کی زینت کے لیے کنگن اتارے جاتے اور فرشتے پرے بنا کر اس کے جلوہ میں چلتے، لیکن یہ مدعی تو ہے خدا کے رسول ہونے کا، اور اس کی قسم پرسی کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔
غور کرو کہ کوئی خدا کا رسول ہوگا تو وہ اس حال میں کیوں آئے گا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس عہد میں عام طور پر سلاطین، بالخصوص مصر اور ایران کے سلاطین، اظہار شان و شوکت کے لیے سونے کے کنگن پہنتے تھے، اور فوجی دستوں کے جلوہ میں نکلنا تو جس طرح آج شکوہ خسروی کے اظہار کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اس زمانے میں بھی اس کا اہتمام تھا۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ استخفّ ضد ہے استقلّہ کی۔ استقلال کے معنی کسی چیز کو بھاری بھرکم، وزندار اور گراں سمجھنے کے ہیں، اور اس وجہ سے استخفاف کے معنی کسی کو بے وزن، بے حقیقت اور بے حیثیت سمجھنے کے ہوں گے۔ استخف قومہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنی قوم کو بالکل سادہ لوح پا کر اس کو پرفریب باتوں سے چٹکیوں میں اڑا دیا، اور وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چکموں میں آ گئی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یعنی یہ لوگ خدا کے نافرمان اور اس کے ایمان سے محروم تھے، اس وجہ سے بالکل بے وزن اور بے حقیقت تھے۔ اس طرح کے لوگ بڑی آسانی سے شیاطین کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور شیاطین ان کی ناکوں میں نکیل ڈال کر جدھر چاہتے ہیں لیے پھرتے ہیں۔ انسان کے اندر وزن اللہ تعالیٰ کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ پاسنگ اس کے پلڑے میں نہ ہو تو اس کی حیثیت خس و خاشاک کی ہے، ہوا کا معمولی جھونکا بھی اس کو اڑا لے جاتا ہے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ آسفا کے معنی ہیں اغضبا، یعنی اس کو غضبناک کر دیا۔ فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی ان حرکتوں سے ہمیں غضب دلایا تو بالآخر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب اپنی تمام عسکری طاقت اور اپنے جملہ اعیان و امراء کے ساتھ کیا تھا، اس وجہ سے اس عذاب نے اس کی پوری جمعیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ سلف کے اصل معنی گزرنے کے ہیں، یہیں سے یہ گزرے ہوئے لوگوں کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ سلف اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی۔ یہاں یہ برے معنوں میں آیا ہے، یعنی ہم نے ان کو اس طرح مٹایا کہ وہ ایک داستان ماضی اور ایک افسانہ پارینہ بن کے رہ گئے۔ یہی حقیقت بعض مقامات میں جعلناہم احادیث کے الفاظ سے بھی واضح فرمائی گئی ہے۔ یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ اگر تم نے بھی انہی کی روش اختیار کی تو انہی کی طرح تمہارا نام بھی حاضر کی لوح میں سے مٹا دیا جائے گا، صرف ماضی کی ایک داستان بن کے تم رہ جاؤ گے۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، مثل کے معنی مثال اور نمونہ کے ہیں۔ مثال بھی اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہیں، یہاں یہ برے کے مفہوم میں ہے، اس وجہ سے اس کے معنی نمونہ عبرت کے ہیں، یعنی ہم نے ان کو دوسروں کے لیے ایک مثال عبرت بنا دیا کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں کہ خدا سے اکڑنے والوں کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔